اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وتسلیما صلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا بہت مہربان رحمت والا روز جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھ سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ وہ جو بے دیکھی ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا، جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اور وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور ان شعور نہیں۔ ان کی دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کی جھوٹ کا۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطان کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس شان کے لائق ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوچتا۔ بہرے گونگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں،
اور گرج چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، اور کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ جب کچھ چمک ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ نہیں پرہیزگاری ملے، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنی ان خاص بندے پر اتارا ہے، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لا سکو اور فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی و پتھر ہیں۔ تیار رکھی ہے کافر کے لیے، اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، سورج دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستی بیویاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھائے کہ کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے دونوں جانتے ہی کہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے۔ رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے؟ اللہ بتھیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے، اور بتھیروں کو ہدایت فرماتا ہے، اسے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بھی حکم ہیں۔ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کی جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہی نقصان میں ہیں۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گی۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، اور پھر آسمان کی طرف فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے نائب کو کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہوئے تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ بولی باقی تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دی انہیں سب اشیاء کے نام، جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ ایسے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں نازشتی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔
پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت میں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہو اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم، اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیت کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ اور مجھے سے ڈرو اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور وہ دانستہ اور دیدہ دانستہ حق نہ چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جان کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور صبر نماز سے مدد چاہو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی طرف لوٹنا ہے۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑھائی دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر اسی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی، تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہو اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے ہو، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی اور کہ کہیں تم احسان مانو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑا بنا کر جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑکنے لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو، اور ہم نے اوپر کو تمہارا صاحباں کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دوہی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو روک ٹوک کھاؤ، اور دروازوں میں سجدہ کرتے داخل ہونا، اور کہو ہماری گناہ معاف ہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریبی کی نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کی سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ اور جب موسیٰ نے
اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے نکلے۔ اس پر ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہ چا لیا، کھاؤ اور پیو، خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ جب ہم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ، ککڑی، گیہوں اور مسور، پیاز۔ فرمایا کیا ادنیٰ چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا، مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر مقرر کر دی ہوئی گئی خواری اور ناداری اور خدا کے غضب میں لوٹے، یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہو، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے ہی پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ اور نہ ہوگا نہ کچھ غم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا تو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس کے مضمون یاد کرو، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگار ملی، پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے دلوں میں ہو جاتے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی ہو تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کی آگے اور پیچھے رہنے والوں کے لیے عبرت کر دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے گائے کیسی ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ ہے، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈبڈباتی، دیکھنے والوں کو خوش دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے صاف اور پاکی بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہوگی۔ بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اللہ چاہے تو ہم راہ جانیں گے۔ اور اللہ چاہے تو ہم راہ پائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، زمین نہ جوتے اور نہ کھیتی باڑی کو پانی دے، بے عیب جس میں کوئی دایا نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات کرتے ہیں، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، بے عیب جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب ہم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے۔
تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اور اللہ یوں ہی مردہ چلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ پھر اس کی بات تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو اس پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تمہاری کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہودی تمہارے یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ تھا کہ اللہ کی کلام سنتے اور پھر سمجھنے کے بعد اس دانستہ بدل دیتے، اور جب مسلمانوں سے ملتے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہو تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا ہے مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو، اس تمہارا دین، اسی تم جب مسلمان سے بیان کی تو کہتے ہیں اسے تو ہمارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں گے۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے ہو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں مانتے ہیں، جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ من گڑت اور نرگمان میں ہیں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑا سا دام لیں۔ تو خرابی ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے، اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئی مگر گنتی کے دن۔ تو فرماؤ کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب عہد لے رکھا ہے جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے اور وہ دوزخ والوں میں ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اور جو ایمان لائے اور جو اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روح گرداں ہو۔ اور جب ہم نے تم سے لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا، اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو، پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو اور ان کے مخالف کو گناہ اور جاتی میں، اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لے تو ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو، کچھ سے انکار کرتے ہو؟ جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہاری کوتکوں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد بے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو، تو انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب
سبب تو ان میں تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس نبی کے وسیلے اس کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اسے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ کسی برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتار سے منکر ہوں، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے، تو غضب پر غضب کی سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتارے پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ واقع ان پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ تم فرماؤ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، اور ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے، اور سنو، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا ان کی کفر کی سبب۔ تم فرما دو کیا وہ برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان؟ اگر ایمان رکھتے ہو تم فرماؤ پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی حوث رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیں، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے کو دیکھ رہا ہے۔ تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو، تو اس جبرائیل نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت بشارت مسلمانوں کو۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسول اور جبرائیل میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیاتیں اتاری، اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بظاہر کوئی ایمان نہیں۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں۔ اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نیری آزمائش میں ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ تو ان سے سیکھتے ہو وہ جسے جدائی ڈالنے اور مرد اس کی عورت میں، اور اسے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی۔ کسی طرح انہیں علم ہوتا اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ اے ایمان والو، رانا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے اور سنو،
اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو کافر ہیں کتاب یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے جس سے ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے نہ مددگار ہے؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا؟ ایمان کے بدلے کفر لے او، ٹھیک راستہ بہک گیا۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اپنی دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے تو تم چھوڑ دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو، اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں۔ تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے تو اس کا نیک اللہ کے رب کے پاس، تو اس کا نیک اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نامی خدا لیے جانے سے، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے، اور ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ اور پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، اور بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور بولی خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی ہے، پاکی ہے اسے، بلکہ اس کی ملک ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں۔ نیا پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اسے ہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے۔ اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی، ان کی بات ان کے دل ایک سے ہیں، ان کے دل ایک سے ہیں۔ بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا، اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہے۔ اے سننے والے باشد، اگر تم ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا، بعد اس کی کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہ ضیاءکار ہیں۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑھائی دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑے، اور نہ کافر کوئی سفارش نفع
اور نہ کافر کی کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائی۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے؟ فرمایا میرا یہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں، اعتکاف والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دی جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے، اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب اور بھی جن میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیاتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوائے اس کے جو دل کا احمق ہے۔ بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا اور وہ بے شک آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے۔ جبکہ اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا، اور اسی دین کی وصیت کی۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو نہ منا مگر مسلمان، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو؟ بولے ہم پوجیں گے اسی کو جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا ابراہیم اسماعیل کا اسحاق کا ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ یہ ایک مدت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور ان کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ اور کتابی بولے یہودی اور نصرانی ہو جاؤ اور آپ پاؤ گے تو فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں اور جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے۔ ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا کہ تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نیری ضد میں ہیں، تو اے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی سنتا جانتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رینی لی اور اللہ سے بہتر ہم نے اللہ کی راہ لی اور اللہ سے بہتر کس کی راہ، اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں۔ تو فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے تمہارا بھی، اور ہماری
کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم میرے اسی کے ہیں۔ بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے۔ تم فرماؤ، کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ اور خدا تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں، اور خدا تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اعمالوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما، صلو علیہ۔